جناب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث خلیفہ برحق، ان کی خلافت کے زمانے کے کچھ حالات ذکر کیے جا رہے تھے۔ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو جہادی مہمیں تھیں، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ان جہادی پرچموں کو سرنگوں ہونے نہیں دیا، بلکہ اس سلسلے کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھاتے رہے، برقرار رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد، ان کی شہادت کے وقوع کے بعد، دشمنان اسلام بالخصوص رومن امپائر، بازنطینی رومی، یہ سمجھنے لگے کہ اب مسلمانوں کے خلیفہ راشد شہید ہو گئے ہیں، اب مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو جائیں گی، اور مسلمان اب تو صرف اپنا ہی سوگ منا رہے ہوں گے، اپنے غم کے اندر وہ اپنے خلیفہ کے غم کے اندر مبتلا ہوں گے۔ لیکن ان دیوانوں کو معلوم نہیں، مسلمان ہر سال سوگ نہیں مناتے ہیں، ہر سال ہر تاریخ پر اس تاریخ پر سوگ نہیں مناتے ہیں۔ شہادت ہو گئی تو ہو گئی، چیخنا چلانا یہ مردوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ سینہ کوبی کرنا مردوں کا طریقہ نہیں ہے، کپڑے اور قمیص اتار کر مارنا، زنجیر زنی خنجر زنی کرنا یہ مردوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مردوں کا طریقہ دشمنوں کے سامنے آئے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اسی تسلسل کو برقرار رکھا، اور انہوں نے باقاعدہ جو کوفہ کی چھاونی تھی، 40,000 سپاہی ہر وقت تیار ہوتے تھے، جس میں سے ہر سال 10,000 سپاہی وہ سرحدوں کی رکھوالی کے لیے جاتے تھے، جس میں 6,000 سپاہی آذربائیجان کی سرحد کی رکھوالی کے لیے، 4,000 یہ جو ایران کی طرف ہے اس علاقے کی جو سرحدیں تھیں، باؤنڈریاں تھیں، وہ وہاں یہ جاتے تھے، اور وہ سپاہی پہرے داری کیا کرتے تھے اسلامی سرحد کی۔ تو ہر سال 10,000 بدلتے تھے، یوں ہر وقت 40,000 سپاہی وہ کوفے کی چھاونی کے اندر موجود رہتے تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ اور خود مسلمان بیدار ہے، وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے سپہ سالار سلمان بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو انہوں نے باقاعدہ یہ فوجی مہم دی کہ آپ جائیں اور فلاں علاقہ آرمینیا کا علاقہ ہے، آرمینیا کے کئی علاقوں پر انہوں نے قبضہ کیا، مال غنیمت حاصل کیا، مال غنیمت لے کر یہ واپس آئے۔ تو اس بات کی علامت ہے کہ خلافت سوئی بھی نہیں تھی، خلافت ہر وقت چاق و چوبند تھی، اگرچہ کچھ بھی حالات آئیں لیکن خلافت اپنی ذمہ داریاں سنبھالتی ہے۔ پھر 2 ایسے واقعات ہوئے کہ جو روم والے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کر لیں گے، مسلمان تو ابھی پریشانی کے عالم میں ہوں گے اپنے خلیفہ کی شہادت کے سانحے کے اعتبار سے، مسلمان تو اس میں مبتلا ہوں گے، لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ملک شام کی جو سرحد ہے وہاں اپنی فوجیں لے کر آتے ہیں، رومی فوجیں، بازنطینی فوجیں، یہ ان کو وہاں لے کر آتے ہیں تاکہ ملک شام پر حملہ کریں، اس کی ساحلی پٹی پر ہم حملہ کر کے ملک شام کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ خلافت کو پتہ چلا، اس لیے کہ ان کا نیٹ ورک جاسوسی بڑا مستحکم اور مضبوط تھا، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو الجزیرہ میں تھے، ان سے فرمایا کہ آپ 8-10 ہزار کا لشکر فوراً ملک شام کے دفاع کے لیے روانہ کریں کہ دشمن جارحیت پر اور حملے پر اتر آیا ہے تاکہ اس کے دانت کھٹے کیے جا سکیں۔ ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سپہ سالار سلمان ابن ربیعہ کو بھیجا،
اب ظاہر بات ہے آنے میں ٹائم تو لگے گا، گاڑیوں کا زمانہ تو تھا نہیں، سواریوں کا زمانہ تھا۔ تو وہاں ملک شام کے اندر حبیب ابن مسلمہ الفہری موجود تھے، اور وہ کمکہ انتظار بھی کر رہے تھے۔ اب وہ خود ہی لڑ رہے تھے، جب تک یہ نہیں پہنچتے تو ہم خود ہی ان کافروں کا مقابلہ کریں۔ انہوں نے یہ چونکہ حملہ تبدیل کر کے وہ کرنے کے بڑے ماہر تھے، مختلف زاویوں سے حملہ کرنا، کبھی یہاں سے دائیں طرف سے حملہ کیا، کبھی بائیں طرف سے حملہ کیا، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے میں اپنی مثال رکھتے تھے، بڑی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے پھر یہ سوچا کہ میں جب تک دشمن کو وہ اب اس کی توجہ اپنی طرف کرتا ہوں تاکہ دشمن میری طرف متوجہ ہو، اور میں ان کو بس ان چالوں میں گھیرتا ہوں جب تک کہ مسلمانوں کی اور کمک آ جائے گی۔ شام کا وقت ہوا، اپنے خیمے میں گئے اور بیوی سے کہا کہ چلو بھائی اب مجھے اجازت دو، میں راہ خدا میں جا رہا ہوں، کٹنے کے لیے جا رہا ہوں، شہادت میری تمنا ہے۔ بیوی نے کہا کہ وہ عبداللہ بنت یزید، ان کی بیوی کا نام تھا، کہا کہ اب ہماری آپ کی ملاقات کہاں ہوگی؟ تو خاوند نے، حبیب نے رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا یا تو رومی جو سردار ہے اس کی خیمہ گاہ میں ملاقات ہوگی یا جنت میں ملاقات ہوگی، جہاں روم والوں نے اپنے خیمے نصب کیے ہیں، یا اس جگہ پہ ملاقات ہوگی میری آپ کی، ورنہ شہید ہوگا، یا تو انشاءاللہ جنت کے اندر میری آپ کی ملاقات ہوگی۔ یہ نکلے وہاں سے، ان کی بیوی نے فوجی وہ لباس اور یونیفارم پہن لیا تاکہ میری شناخت نہ ہو سکے، کسی کو پتہ نہ چل سکے یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ پورا فوجی یونیفارم جو تھا اس زمانے کا وہ پہنا، چہرہ بھی اپنا چھپا لیا تاکہ نسوانی چہرہ، زنانہ جو چہرہ ہے وہ کسی کو نظر نہ آ سکے۔ اب یہ حبیب ابن مسلمہ گئے، خوب لڑے، یہاں تک کہ وہ جو روم والوں کا بڑا تھا اس کے خیمے میں جب پہنچے تو وہاں پہلے سے ان کی بیوی پہنچی ہوئی تھی، کئی کافروں کو ڈھیر کر کے، کئی کافروں کی گردنیں اڑا کر ان کی بیوی پہلے سے وہاں پہنچی، اور اللہ نے میاں بیوی کی ملاقات میدان کارزار کے اندر، رزم گاہ کے اندر ان کی ملاقات کروائی۔ یوں رومی وہاں سے دم دبا کر بھاگے، اور ان کا جو پلان کہیں، ان کی جو چال کہیں، اللہ تعالیٰ نے الٹ دی اور ناکام ہو گئے۔ لیکن رومی پھر بھی باز نہ آئے۔ یہ جو گورا ہے نہیں، گوروں کی بھائی یہ ان میں ایک خاصیت یہ ہے کہ کسی کام کے پیچھے ہوتے ہیں، وقتی طور پر شکست کھاتے ہیں پھر ترتیب دیتے ہیں، پھر شکست کھاتے ہیں پھر ترتیب دیتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ دیکھ لیں آج کب سے چالیں چل رہے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، ہر وقت بس کوئی نئی سے نئی چال کے اندر کیا ہے یہ لگے ہوتے ہیں چلنے میں۔ تو روم والوں نے کہا کہ بھائی پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسا کمزور پہلو ڈھونڈو کہ ان کے خلیفہ راشد کا انتقال ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا کمزور پہلو ڈھونڈو کہ ہم اس کمزور پہلو کو دیکھیں، وہاں سے ہم حملہ آور ہوں اور مسلمانوں پر شکست کا ایک وہ کیا ہے ماحول بنے۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا ایسا کرتے ہیں کہ چلو شام کی ساحلی پٹی تو گئی، ہم اس پر کچھ نہ کر پائے، ایسا کرتے ہیں کہ مصر کی جو ساحلی پٹی ہے، اور اس ساحلی پٹی پر جو وہاں کا ایک شہر اسکندریہ آباد ہے، اس مصر پر کیا کرتے ہیں قبضہ کرتے ہیں۔ اور مصر کے اندر چونکہ رومن اور روم والے بھی تھے، عیسائی بھی آباد تھے، اور وہاں قبطی لوگ بھی آباد تھے، تو روم والوں نے سب سے پہلے جو اندر موجود تھے انہوں نے مصر والوں کے ساتھ بغاوت کی، اندر سے انہوں نے بغاوت کی، اور انہی کی ہم ذہن فوج باہر سے آئی تھی، اور وہ باقاعدہ اپنا بحری بیڑا لے کر آئے تھے۔ بحری بیڑے کا مطلب ہوتا ہے بڑا جہاز جس میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں آتی ہیں، بڑا جہاز جس میں فوجیں کیا ہے ان کو کیا ہے لایا جاتا ہے، تو وہ بحری بیڑا بھی وہ لے کر آیا تھا ان کا سردار۔ یوں مصر والوں پر انہوں نے حملہ کیا، اسکندریہ پر قبضہ کیا۔ یہ تقریباً 25 ہجری کا واقعہ ہے۔
تو جب اندر کے بھیدی اور اندر کے جاسوس دشمن کو ساری کمزوریاں بتائیں تو ظاہر بات ہے وہ ملک، پھر وہ دیش، وہ علاقہ، وہ دشمن کی مٹھی میں بہت آسانی سے آ جاتا ہے، اس لیے کہ اندر کے لوگ موجود ہیں جو اس کو ساری کی ساری معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ تو یہ اسکندریہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا، لیکن زیادہ دیر تک کافروں کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر حملہ کیا اور الحمدللہ پھر وہ اسکندریہ جو شہر مصر کا وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو یہ دو بڑے بڑے واقعات، شام کے ساحل پر حملہ کیا ناکام، مصر کے ساحل پر حملہ کیا روم والے ناکام ہو گئے، یہ دو بڑے واقعات تھے جس میں مسلمان دفاعی پوزیشن میں تھے، کافر جارحیت کے انداز میں، حملہ آور ہونے کے انداز میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پھر یہ نظام برقرار رکھا کہ دشمنوں کے علاقوں میں چھاپا مار کارروائیاں کی جائیں، یعنی اپنی چھوٹی چھوٹی کیا ہے وہ اپنے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے دستے بنا کر بھیجے جائیں، 40 کی تعداد کے، 100 کی تعداد کے، 200 کی تعداد کے، یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ پالٹیاں، چھوٹے چھوٹے لشکر بنا کر بھیجے جائیں تاکہ وہ دشمنوں کے علاقے میں گھسیں، حملہ آور ہوں، ان کا مالی نقصان کریں اور پھر کیا واپس اپنے علاقوں میں آئیں، ان کی زمین پر فی الحال قبضہ نہ کریں۔ یہ مہمات باقاعدہ انہوں نے طے کی اور ان مہمات پر عمل کیا۔ اس کے 4 بڑے بڑے بنیادی مقصد تھے اس طرح کی کارروائیاں کرنے کے۔ نمبر 1، دشمن پر اپنی طاقت، اس کی طاقت کی دھاک کو بٹھانا، دشمن پر اپنی قوت کی دھاک کو بٹھانا کہ دشمن ہر وقت ڈرتا رہے، نہیں بھائی مسلمان سوئے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو ہر وقت چاقو چوبند ہیں، ان کے گھوڑے دوڑ رہے ہوتے ہیں ہماری سرحدوں پر، ان کے مجاہدین ماشاءاللہ ہر وقت متحرک اور بیدار ہوتے ہیں۔ تو اپنی طاقت، اپنی قوت کی دھاک کافروں پر بٹھانا، ایک اس کی وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ کافروں کی طاقت کا اندازہ لگانا، دشمن کی طاقت کا اندازہ لگانا کہ ان کے پاس طاقت کتنی ہے۔ ظاہر بات ہے جب کسی چیز کی طاقت کا اندازہ لگائیں گے تو اس ہی کے مقابلے کی طاقت کو جمع کرنا انسان کے لیے آسان ہوگا۔ ایک چیز جب سامنے آتی ہے اب اس کے لیے ہدف ڈھونڈنا بہت آسان ہوتا ہے۔ مثال آپ کے کسی بھی علاقے میں پتہ چلا کہ بھئی یہاں 100 گھر کیا ہیں ایسے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اب ہم نے ہدف 100 کا رکھا، اب 100 کا ہدف ہمارے لیے آسان ہوگا اس لیے کہ سامنے والی چیز فکس اور متعین ہے، لیکن پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو پھر وہ اس میں انسان کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی یہ جو مہمات تھی، چھاپا مار کارروائیاں جو کروا رہے تھے، اس لیے کہ دشمن نے پہل کی تھی، اس کی بنیادی دوسری وجہ یہ تھی تاکہ دشمن کی طاقت کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے۔ اور تیسری بنیادی وجہ